ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے پتہ چلا ہے دھاتی ڈور خیبر پختونخوا سے بن کر پنجاب آ رہی ہے۔ پنجاب میں داخل ٹرکوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے میکانزم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بارڈر پر چیک پوسٹ بنا دیں اور باقی راستہ کھلا ہو۔ ہم نے کریک ڈاؤن کیا، مجھے پتہ چلا کہ وہ میٹل انکلوژنز والی جو اسٹرنگ ہے وہ ساری KPK سے آ رہی اور آن لائن بک رہی ہے۔ تو یہ جو اس قسم کی چیزوں کا ہمیں سامنا ہے، اس کے لیے ہمیں بہت میں یہ بات اس لیے کری، اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو دس میٹنگ، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بارڈرز پہ سیکیورٹی چیک پوسٹ بنا دیں اور آپ کے باقی راستے کھلے ہوں اور ایک کوریڈور بنا ہو لوگوں کے لیے کھلا، ٹیررسٹ کے لیے بھی اندر آنا جانا، اسمگلرز کے لیے بھی۔ تو ان چیزوں کو بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ تو جب ہم نے کریک ڈاؤن کیا، مجھے پتہ چلا کہ وہ میٹل انکلوژنز والی جو اسٹرنگ ہے وہ ساری KPK سے آ رہی اور آن لائن بک رہی ہے۔ تو یہ جو اس قسم کی چیزوں کا ہمیں سامنا ہے، اس کے لیے ہمیں بہت میں یہ بات اس لیے کری، اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو دس میٹنگ، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بارڈرز پہ سیکیورٹی چیک پوسٹ بنا دیں اور آپ کے باقی راستے کھلے ہوں اور ایک کوریڈور بنا ہو لوگوں کے لیے کھلا، ٹیررسٹ کے لیے بھی اندر آنا جانا، اسمگلرز کے لیے بھی۔ تو ان چیزوں کو بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ ایسی پوزیشن میں نہ لائیں جہاں دکھانا پڑے کتنا ظالم اور بے رحم ہو سکتا ہوں۔ شاہین شاہ افریدی کی انسٹاگرام سٹوری سوشل میڈیا پر وائرل۔ شاہین نے ایک شعر کی ویڈیو شیئر کی جس میں لکھا تھا، میرے صبر کا امتحان نہ لیں کیونکہ میں شاید سب سے مہربان اور پیارا شخص ہوں جس سے آپ کبھی ملے ہوں، لیکن ایک بار جب میں اپنی حد تک پہنچ جاتا ہوں تو آپ مجھے وہ کام کرتے دیکھیں گے جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ حال ہی میں کپتانی سے ہٹائے جانے کے بعد شاہین کا یہ پیغام کتنا معنی خیز ہے، بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کہیے شاہد صاحب، حال ہی میں کپتانی سے ہٹائے گئے ہیں شاہین شاہ افریدی اور انسٹاگرام سٹوری، یہ پہلا ریاکشن تھا ان کا، کیا فیلنگز تھی شاہد صاحب، ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیے۔ ایسی ہی بات ہے، ان کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے یہ انسٹاگرام پوسٹ، کافی سخت الفاظ ہیں اور اب یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ آیا ان کے اپنے الفاظ ہیں یا انہوں نے کسی کی انسٹاگرام پوسٹ شیئر کی ہے۔ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کام ہے، کافی سخت الفاظ میں انہوں نے اپنے جذبات کی ترجمانی کی ہے، بتایا ہے کہ ان کو جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ نے کپتانی سے ہٹایا تھا وہ مناسب طریقے سے نہیں تھا، ان کو پیغام صحیح طرح سے نہیں دیا گیا تھا۔ پھر اس پریس ریلیز میں ان کے جو کوٹس ڈالے تھے، ان کا جو اسٹیٹمنٹ ڈالا تھا، اس پر بھی شاہین شاہ افریدی کافی ناراض تھے اور PCB چیئرمین نے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر معذرت بھی کی تھی کہ کچھ بچوں سے غلطی ہو گئی تو اس کو درگزر کر دیں۔ PCB چیئرمین تو ملنے بھی گئے تھے کاکول سے شاہد صاحب؟ بالکل ملنے گئے، اور اس کے بعد جب وہ جو تصویر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ریلیز کی تھی وہ کافی معنی خیز تھی، کافی بیک فٹ پہ نظر آ رہے تھے PCB چیئرمین، اور شاہین شاہ افریدی اس کے اوپر مسکرا رہے تھے۔ تو اس کے بعد اب یہ ساری چیزیں نہ ہونی چاہیے، لیکن شاہین شاہ افریدی اپنے دل کی بات کرتے ہیں، انہوں نے دل کے جو بھی ان کے جذبات تھے ان کی ترجمانی کی ہے اس پوسٹ میں۔ تو اگر کھلاڑیوں کے درمیان یہ ایئر آئی ہوئی ہے تو پھر ٹیم کے لیے تو کافی مشکلات ہوں گی شاہد صاحب؟ یقیناً نقصان دہ ہوگا، اور سب لوگوں کو یہی بتایا گیا تھا۔ بابر اعظم جو نئے کپتان ہیں ان کو بھی یہی کہا گیا پیغام میں، ان کے والد کی طرف سے بھی ایک انسٹاگرام پوسٹ میں کہا گیا کہ اب مل جل کر کھیلنا ہے، تو اب کھلاڑیوں کو درگزر کرنا چاہیے، لیکن یہ کافی سخت الفاظ شاہین نے انسٹاگرام پوسٹ میں شیئر کیے ہیں، یقیناً PCB اس کے اوپر بتا۔ بہت شکریہ آپ کا شاہد ہاشمی۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ لاڑکانہ نوڈیرو ہاؤس میں بلاول بھٹو خطاب کر رہے ہیں۔ معاشی ترقی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ دے رہی ہے، اور ہمارا امید ہے کہ جو پاکستان کے عوام کے تمام مسائل ہے وہ ہمارے مشورے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ان کا حل کریں گے۔ کوئی اور آگے تو آپ کا یہ مسئلے نہیں حل کریں گے، ہم نے خود یہ مسئلے حل کرنے ہیں۔ اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب میں پارلیمان میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے جو سیاستدان ہیں وہ جو اپنے ذاتی ایشوز ہیں، جو ذاتی انا ہے، جو ذاتی مسئلے ہیں، ان پہ زیادہ توجہ دیا جا رہا ہے۔ میں خاص طور پہ جو پاکستان کے پارلیمان میں ہمارے اپوزیشن کے ساتھی ہیں ان کو بھی اپنا ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر ان کو ووٹ پڑا ہے تو پاکستان کے عوام نے اس لیے اپوزیشن کو ووٹ نہیں دی کہ وہ آ کے صرف گالیاں دے، صرف شور شرابہ کرے۔
اگر پاکستان کے عوام نے ان کو ووٹ دیا وہ اس لیے دیے تاکہ وہ اپنا ذمہ داری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو منتخب نمائندے نیشنل اسمبلی میں ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے حکومت سے تعاون کریں گے تاکہ ہم ایک نیشنل چارٹر آف ریکنسیلیشن پہ کام کر سکتے ہیں, تاکہ ہم ایک نیشنل چارٹر آف دی اکانومی پہ کام کر سکتے ہیں, اور تاکہ ہم جوڈیشل ریفارمز پہ کام کر کے عام آدمی کو انصاف دلوا سکیں. اگر ہم ان ایشوز پہ مل کے کام کرتے ہیں تو پاکستان کے جو زیادہ تر مسئلے ہیں, اگر ہم اپنے آپس میں سیاسی ریکنسیلیشن ہو جائیں اور اس ریکنسیلیشن نہیں تو ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہو جائے, اور جو سیاستدان ہیں وہ سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کرے اور اپنے دائرے میں رہ کے اپنے کام کرے, تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے, پاکستان کا معاشی ترقی ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی. آپ سب کو میں اس بات کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی محنت کی وجہ سے, آپ کی جدوجہد کی وجہ سے ہم نے ایک بار پھر صدر زرداری کو صدر پاکستان منتخب کروایا ہے, اور پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر تاریخ رقم کی کہ صدر زرداری کو پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلا سویلین صدر ہے جو دوسری بار یہ صدر کا عہدہ, یہ وفاق کا عہدہ سنبھال رہا ہے. اور ایک بار پھر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ انشاءاللہ تعالی ہم ثابت کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس وفاق کی زنجیر ہے. آپ کا اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر کارکن کے لیے ایک تاریخی کامیابی ہم نے عدالت کے تھرو حاصل کیا ہے, وہ یہ کہ صدر زرداری کا جو عدالتی ریفرنس تھا جوڈیشل مرڈر میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل ہوا تھا, اس میں عدالت نے یہ بات مانا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف نہیں ملا, فیئر ٹرائل نہیں ملا. اور جبکہ ہم ڈیٹیل آرڈر کے انتظار میں ہیں, ہم اس کامیابی کو ہم صدر زرداری کا شکر گزار ہے جس نے جب وہ پہلے صدر تھا یہ صدارتی ریفرنس بھیجا, اور ہر جیالہ کا ایک خواب تھا کہ اپنے قائد کو ہم اپنی زندگی میں انصاف ملتے ہوئے دیکھیں. اس جدوجہد میں ہم نے ایک تاریخی کامیابی حاصل کیا ہے, مگر ہمارا جدوجہد جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. اب ہم 14 اپریل کو گلی خدا بخش میں قائد عوام کا برسی منائیں گے, اور یہ ہم چاہیں گے آپ سب اس جلسہ کے لیے محنت کریں, اور ہم ایک انشاءاللہ تعالی کوشش یہ ہوگا کہ ہم ایک تاریخی جلسہ کریں جہاں ہم قائد عوام کو خراج تحسین خراج عقیدت پیش کریں, اور اس کامیابی پہ, اس تاریخی کامیابی پہ ہم چاروں صوبوں کے جیالے انشاءاللہ تعالی آئیں گے, اور ہم ساتھ مل کے اس بات کی خوشی منائیں گے کہ ہم نے جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل تھا اس کی جدوجہد میں ہم نے اتنا بڑا کامیابی حاصل کیا ہے. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. اب افطاری ہونے والا ہے, انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے اپنا روزہ توڑیں گے. جی بھٹو واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. سانگھڑ کے ایک گاؤں میں بورنگ کا پانی پینے سے 2 روز میں ایک ہی خاندان کے 5 بچے فوت ہو گئے. محمد الیاس انجم کی رپورٹ. سانگھڑ کے گاؤں نیاز بھٹی میں زیر زمین پانی زہریلا ثابت ہو گیا. بچوں کی اموات کے بعد پانی کی ٹیسٹنگ کی گئی. رپورٹ کے مطابق پانی پینے کے قابل نہیں. انتظامیہ نے واٹر پمپ سیل کر دیا ہے. اس حوالے سے سانگھڑ میں ہمارے نمائندے الیاس انجم سے مزید بات کرتے ہیں. الیاس انجم، گاؤں کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے، پمپ سیل کر دیے گئے ہیں، اب گاؤں والے پانی کہاں سے پیتے ہیں؟ نہ صرف اس واقعے کے بعد جو ہے وہ پانی ٹیسٹ رپورٹ آنے کے بعد جو ہے شروع میں تو واٹر پمپ سیل کیے گئے تھے، اب تو
آج انتظامیہ نے وہاں پہنچ کر واٹر پمپ جو ہے وہ اکھاڑ دیے ہیں، اور ان گھروں کے لیے یہ واحد 2 واٹر پمپ تھے جن سے وہ زیر زمین پانی جو ہے وہ حاصل کر کے پیتے تھے، اور ان دنوں میں نہروں میں بھی پانی کی بندی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ پانی ان کو میسر نہیں ہے، لہٰذا وہ لوگ جو ہے ان کے لیے ایک دوہری پریشانی شروع ہو گئی ہے۔ پہلے ان کے بچے جو ہے اسی پانی سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اب جو ہے ان لوگوں کے پینے کے لیے پانی کا انتظام تو پہلے زہریلے پانی سے مرتے تھے، اب پیاس سے مریں گے، یہ انتظامیہ نے علاج نکالا ہے الیاس؟ ہاں جی بالکل، آپ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری انتظامیہ جو ہے وہ کس قدر بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی بجائے، انہیں پانی پہنچانے کی بجائے یا انہیں دیگر کوئی امداد یا خوراک پہنچانے کی بجائے جو ہے ان کا جو پانی کا واحد ذریعہ تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے، اور انہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پانی تمہارے بچوں کے لیے ٹھیک نہیں تھا، تو اب ان کے لیے اس وقت کوئی پانی میسر نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا الیاس۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ملتان ایئرپورٹ پر مسافر کے سامان سے 16 کلو سونا پکڑا گیا۔ سول ایویشن اتھارٹی کا ملازم سعید احمد بھی گرفتار کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے یاسر شیخ سے۔ یاسر بتائیے اس واقعے کے حوالے سے۔ دیکھیے کہ صورتحال یہ ہے کہ آج ایک ملزم، تنویر نامی ملزم، جو کہ 16 کلو گرام، جس کی پاکستانی روپوں میں مالیت 32 کروڑ میں بنتی تھی، 16 کلو گرام سونا لے کر دبئی جا رہا تھا کہ ایف آئی اے نے اسے حراست میں لیا، اور جب تحقیقات کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ سول ایویشن اتھارٹی ملتان کے جو سروس ہیڈ ہیں سعید احمد، انہوں نے باقاعدہ ان کی سہولت کاری کی ہے، اور ڈپارچر لاؤنج کے اندر وہ جو غیر قانونی طور پر منتقل کیا جانے والا سونا تھا وہ ملزم تنویر کے حوالے کیا۔ یہ صورتحال میں ایف آئی اے ملتان کا اپوزٹ ڈپارٹمنٹ نے کارروائی کی۔ ٹھیک ہے، کارروائی کی گئی، اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ بیورو چیف ملتان یاسر شیخ، شکریہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔